السلام علیکم اسٹوڈینٹس. بیٹا کل ہم لوگوں نے چیپٹر مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ پڑھا تھا. آج چیپٹر ملمہ پڑھیں گے. ملمہ کی مصنفہ کا نام ہاجرہ مسرور ہے. اس چیپٹر کے کوشچن آنسر، ایم سی کیو، خلاصہ، معنی، یہ تمام چیزیں آپ کے نوٹس میں لکھی ہوئی ہیں اور وہاں سے دیکھ کر آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے. چیپٹر کی 2-3 دفعہ ریڈنگ کریں. ریڈنگ کرنے کے بعد اس کے تمام ایم سی کیو آپ کے نوٹس میں جو دیے گئے ہیں، جو بک پہ دیے ہوئے ہیں، ان کو حل کریں. اور اس کے بعد آپ نے نثر پارے کی تشریح کی پریکٹس کرنی ہے. ہر چیپٹر میں سے کوئی سے بھی 3-4 نثر پاروں کی پریکٹس آپ اچھی طرح سے کریں. جو نثر پارے کی تشریح میں آپ کو مارک کرواؤں، خاص طور پہ اس کی پریکٹس ضرور کریں. بیٹا ہاجرہ مسرور خواتین افسانہ نگاروں میں بہت شہرت رکھتی ہیں. ان کے زیادہ تر افسانوں کا موضوع خواتین کے مسائل اور چھوٹی موٹی معاشرتی الجھنیں ہیں. ان کے کئی افسانوں کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں. چرکے، ہائے اللہ، چوری چھپے، اندھیرے اجالے، تیسری منزل، وہ لوگ کے نام سے. ان کے ڈراموں کا بھی ایک مجموعہ شائع ہو چکا ہے. ان کے افسانوں کا کل کلیات سب افسانے میرے 1991 میں لاہور سے شائع ہوا. ہاجرہ مسرور نے 15 ستمبر 2012 کو کراچی میں وفات پائی، وہیں دفن ہوئی. سر یہ پیج آگے نہیں جا رہا. نہیں اس سیکنڈ پیج پہ میں نے جانا ہے، وہ آگے نہیں جا رہا. جی جہاں نہیں، ویسے اس سے ریوالونگ میں آگے جا رہا ہے. اچھا ٹھیک. بیٹا ملمہ سونا چاندی چڑھا ہوا، مراد جھوٹا دکھاوا. ملمہ ہاجرہ مسرور کا ایک افسانہ ہے. صنف ادب کے اعتبار سے ملمہ کیا ہے، یہ آپ کو کوسچن ایم سی کیو میں بھی آ سکتا ہے، اور آپ نے اس کے آگے آپ لکھ دیں افسانہ ہے. اس افسانے میں ہاجرہ مسرور نے معاشرے میں ظاہر و باطن کے دوگلے پن کی نشاندہی کی ہے کہ لوگ کس طرح سے دکھاوا کرتے ہیں. لوگوں کو دکھاوے کی عادت ہوتی ہے، اور دکھاوا کرنا اچھی بات نہیں ہے. یہ معاشرے میں پائی جانے والی ایک بہت بڑی برائی ہے. افسانہ ایک ایسی کہانی، ایک فرضی کہانی ہوتی ہے جو مختصر، دلچسپ اور واقعاتی لحاظ سے زندگی کے کسی پہلو پر روشنی ڈالتی ہے. اس کے کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقی نظر آتے ہیں. اس کی طوالت اتنی ہوتی ہے کہ ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے. بیٹا اس افسانے میں ہاجرہ مسرور نے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی کی نفسیاتی کشمکش کو بیان کیا ہے، جو ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے لیکن اپنے آپ کو امیر ظاہر کرنا چاہتی ہے، اور اس کی نفسیاتی کشمکش کو ظاہر کرتے ہوئے کہانی اس کے ارد گرد گھومتی ہے. اس کو ڈیٹیل میں نے آپ کو اس سے پہلے پڑھا دی تھی. آج میں آپ کے اس کے نثر پاروں کی تشریح اور اس میں خاص جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی. لڑکی کے چچا بیمار ہیں
لڑکی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے، چچا کراچی میں رہتے ہیں، لڑکی کے والد وفات پا چکے ہیں، اور والدہ کہتی ہیں کہ آپ کو اپنے چچا کی بیماری میں ان کی عیادت کرنے کے لیے کراچی جانا چاہیے۔ لڑکی جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، رضامند ہوتی ہے، لیکن اس کی ماں اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے اس کے چھوٹے بھائی کو بھیجنا چاہتی ہے۔ تو لڑکی کہتی ہے اپنے والدہ سے کہ میں کوئی اتنی کم عقل نہیں ہوں، چھوٹی نہیں ہوں کہ اپنے سے چھوٹے بھائی کو اپنی حفاظت کے لیے لے کر جاؤں، جس کی حفاظت خود مجھے کرنی پڑے۔ آخر اس کی ماں رضامند ہو جاتی ہے اور وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ سفر کے دوران وہ ٹرین میں سفر کرتی ہے، تو سفر کے دوران اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوتی ہے جو بظاہر اس کو کوئی امیر زیادہ لگتا ہے، اور وہ اس سے یہ بات چھپانا چاہتی ہے کہ وہ تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لے کر اس میں سفر کر رہی ہے۔ لیکن جب آخر میں دونوں ایک ہی گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور آخر میں جا کر لڑکی اس سے جب اتر رہی ہوتی ہے گاڑی سے، تو وہ ٹکٹ چھپانا چاہتی ہے کہ لڑکے کو نہ پتہ چلے کہ میں نے کس ڈبے میں سفر کیا ہے، کون سے درجے میں سفر کیا ہے۔ لیکن آخر میں جب اترنے لگتی ہے اور ٹکٹ دکھاتے ہوئے وہ لڑکا اس کے ہاتھ میں دیکھ لیتا ہے اس نے کس درجے میں سفر کیا ہے، تو لڑکی وہاں پر بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے۔ سفر کے دوران وہ اپنے خالہ سے اور کسی دوست سے ایک ہینڈ بیگ اور ایک برقع مانگ کر لے کے جاتی ہے، اور وہ پہن کر اپنے آپ کو اس طرح سے ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ کوئی وہ امیر زادی ہے، اور لوگ اسے دیکھ کر، کیونکہ اس کا قیمتی برقع، قیمتی بٹوا جو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، بٹوا مطلب پرس، یعنی لوگوں کو یہ ظاہر کرے گا کہ وہ کسی امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد لڑکی افسردہ ہو جاتی ہے، چچا کے گھر پہنچتی ہے تو چچا کے گھر والے اس کی بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، اور اس کی چچا زاد بہن جو ہوتی ہے اسے لے کر چھت پہ چلی جاتی ہے۔ چھت پر پہنچ کر وہ اس کے برقعے کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ لڑکی اپنے خیالات میں گم ہوتی ہے، اس کو رہ رہ کر کے سفر کی باتیں یاد آتی ہیں، اور وہ اسے ستا رہی ہوتی ہے، تنگ آ رہی ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں چھت پر ٹہلتے ٹہلتے وہ دونوں ہمسایوں کے گھر میں جھانکتی ہیں، وہاں پر ایک بوڑھی عورت ایک چھپر کے نیچے بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی ہوتی ہے، یعنی پکا رہی ہوتی ہے، اور اس کے پاس ایک بانس کی بنی ہوئی چارپائی پر ایک لڑکا الٹا لیٹا ہوتا ہے، اور اس نے ایک بنیان پہنی ہوتی ہے اور دھوتی باندھ رکھی ہوتی ہے، اور اس کے پاس سگریٹ کی ڈبیا پڑی ہوتی ہے، اور وہ الٹا لیٹا ہوتا ہے۔ لڑکی کی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو وہ لڑکا کروٹ بدلتا ہے، تو وہ دیکھتی ہے تو وہ وہی امیر زادہ ہوتا ہے جو سفر میں اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ پھر اس پر اس کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ افسانہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ بیٹا آپ نے اس کی ریڈنگ جب 2-3 دفعہ کرنی ہے تو آپ کو سارے افسانے کی سمجھ آ جائے گی، اور اس کی ہر لائن جو ہے ایم سی کیو ہے، 10th کے ایم سی کیو بہت ٹف ہوتے ہیں۔ اور جیسے آپ لوگ یہ فرسٹ پیراگراف دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی نے کس رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا، گاڑی آنے میں کتنے منٹ باقی تھے، یہ تمام ایم سی کیو ہیں۔ کہ زمین اور بینچوں پر کتنے آدمی پڑے لاشوں کی طرح سو رہے تھے، اس طرح سے، یعنی کہ کوئی بھی لائن جو ہے اٹھا کر آپ کا ایم سی کیو بنا دی جائے گی۔ یہ فرسٹ پیج پہ یہ لاسٹ پیراگراف جو ہے، یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا، یہ آپ نے نثر پارے کی تشریح کے لیے مارک کرنا ہے۔ دل بیٹھنا، دل گھبرانے لگا، نیم تاریک سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی، نیم تاریک، کم روشن، اندھیرے والی کالی کلوٹی، کالے رنگ کی، جس پر اکا دکا کوئی کوئی، اکا دکا کوئی کوئی چرخ چون، چرخ چون، چرخے کی آواز، چون چون کی آواز، یکے کی، یکا
گاڑی، تانگا، چمنیوں میں سے چمنی، دھات یا شیشے کی لمبی نالیاں، لالٹین، بتیوں میں سے ایک کثیف سی روشنی، کثیف، میلی ناپاک گاڑی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی، رینگنا، پیٹ کے بل چلنا۔ اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا۔ میں کیا ہوں اس وقت دیکھنے والوں کی نظر میں؟ یقیناً کوئی امیر کبیر، امیر کبیر، بہت زیادہ امیر لڑکی، آزاد خیال لڑکی، لیکن در حقیقت ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل رحم لیکن پریشان حال لڑکی، مٹے ہوئے، تباہ ہوئے ہوئے، ختم ہوئے ہوئے، بالکل یکے کی یکا، گاڑی، تانگا، دھندلی لالٹین، مدم، دھندلی، مدم، کم روشن۔ یہاں پہ آ کے بیٹا آپ نے ختم کرنا ہے نثر پارے کی تشریح کو، یعنی فرسٹ ٹو لائنز آپ کی یہاں سے سٹارٹ ہوں گی اور یہاں پر آ کر آپ کی ختم ہوں گی۔ اب اس کی جب آپ نے تشریح کرنی ہے تو یہاں پر آپ نے یہ بتانا ہے کہ لڑکی اپنے چچا کی عیادت کرنے کے لیے کراچی جانے کے لیے جب تیار ہوئی تو ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے اپنا قیمتی سامان ایک سائڈ پہ رکھا اور وہ بظاہر لوگوں کو یہ محسوس کروانا چاہ رہی تھی کہ وہ کوئی امیر کبیر لڑکی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہی وہ یہ سوچ کر آپ نے اصل پیراگراف پہ آ جانا ہے کہ اس کا دل پریشان ہونے لگا، دل بیٹھنے لگا، دل پریشان ہو رہا تھا، اور وہ ساتھ ہی اس سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی جس سڑک پہ وہ کھڑی تھی، کیونکہ اس وقت رات کا وقت تھا اور سڑک پر مدھم سی روشنی تھی جس میں سڑک اور بھی کالی نظر آ رہی تھی۔ اس کالی سڑک کو دیکھ کر، سیاہ سڑک کو دیکھ کر اور اندھیرے اور کم روشنی کو دیکھ کر وہ اپنا مقابلہ اس سڑک سے کرنے لگی کہ میں بھی بالکل ایسے ہی ہوں، اس بالکل مدھم سڑک کی طرح جو جس پر روشنی اور اس میلی چمنیوں والی، یعنی کہ جو لالٹین ہے اس کی روشنی بہت کم تھی، بالکل اس مدھم لالٹین کی طرح جو یکے گاڑی کے آگے رکھی جاتی ہے لگائی ہوئی تھی۔ تو میں اس وقت یعنی کہ لوگوں کی نظروں میں، دیکھنے والوں کی نظروں میں یقیناً کوئی امیر کبیر لڑکی ہوں گی، لیکن اصل میری جو حقیقت ہے، میں ایک بالکل ہی تباہ ہوئے ہوئے، برباد ہوئے ہوئے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور اس وقت بہت پریشان ہوں۔ میری حالت قابل رحم ہے، بالکل اس یکے کی دھندلی لالٹین کی طرح، یعنی وہ اپنا مقابلہ اس لالٹین سے کر رہی تھی جس کی مدم مدم سی روشنی سڑک پر ہلکی ہلکی پڑ رہی تھی۔ اس کے آگے بیٹا آپ نے سیکنڈ، اس کے آگے جو پیراگراف ہے، یہ جو آگے ہے، نہیں میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، اس نے کسی قدر غصے سے کہا، پھر اندھیرے میں گھورنے لگی، اندھیری سڑک پر کرارے بوٹوں کی، کرارے ان کے اس پیراگراف کے آپ کو میننگ سمجھا رہی ہوں، کرارے بوٹوں کی سخت اکڑے ہوئے، چرر چرر کی آواز پیدا ہوئی، چرر چرر پاؤں کی، جوتے کی آواز، چرر چرر جوتے کی آواز۔ ایک سایہ لرزتا ہوا آگے بڑھنے لگا، آخر اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت، خوش شکل، اچھی شکل صورت کا نوجوان ایک بھاری اوور کوٹ پہنے، اوور کوٹ پاؤں تک لمبا کوٹ، اوور کوٹ پاؤں تک لمبا کوٹ بیٹا، کیونکہ سردی کا مہینہ ہوتا ہے جنوری کا، اور اس میں شدید سردی میں لڑکے نے پاؤں تک لمبا کوٹ پہنا ہوتا ہے۔ لڑکی سمجھی شاید وہ ٹکٹ لینے آ رہے ہیں حضرت، وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ نوجوان ٹائی کی گرہ کستا اس پر ایک چبھتی ہوئی نظر ڈالتا ٹکٹ گھر کے پیچھے نکل گیا۔ چبھتی ہوئی نظر، ایسی نظر جو دوسروں کے دل کو ناگوار گزرے۔ بیٹا اب اس پہ نیکسٹ پیج پہ ہم نے جانا ہے، اور نیکسٹ پیج پہ آپ نے پیج نمبر 62 پہ آپ نے پیراگراف نمبر 3، پیراگراف نمبر 3
یہ کھانسی کی پھونک پھونک سے وہ چونکی، کمبل کی گٹھڑی کھلی اور ایک جھریوں کا مارا بگلے کے پر جیسے سفید بالوں کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ کھانسی کی کھوں کھوں، کھانسنے کی آواز، کھوں کھوں، کھانسنے کی آواز، چونکہ حیران ہوئی بگلا پرندہ، وہ اپنی ڈھیلی ڈھالی فراق، ڈھیلی ڈھالی کھلی، ترشے ہوئے بال، ترشے ہوئے کٹے ہوئے، ٹرنک صندوق، ٹرنک پر رکھے ہوئے ہیٹ ٹوپی سے کوئی عیسائی بڑھیا معلوم ہو رہی تھی، بوڑھی عورت۔ لڑکی نے ایک سخت تنقیدی نگاہ اس سوکھی مونڈی بڑھیا پر ڈالی۔ تنقیدی نگاہ، ایسی نگاہ جو اچھے برے میں تمیز کرے، تنقیدی نگاہ جو اچھے برے میں تمیز کرے، سوکھی مونڈی، دبلی پتلی کمزور، سوکھی مونڈی، دبلی پتلی کمزور، اور پھر دل ہی دل میں اس خشک ساتھ پر، خشک، خاموش، چپ رہنے والا ساتھی، خشک ساتھ، خشک، چپ، خاموش رہنے والی، کاش اس پوکھر کے پانی کی طرح ساکت بڑھیا کی بجائے، پوکھر، تالاب، جوہر، ساکت، خاموش، چپ، بڑھیا کی بجائے کوئی سمندر کی سی بے چین نوجوان لڑکی یہاں ہوتی، جو اس کے ریشمی برقع، سیاہ برقعے میں دیکھتے ہوئے چہرے کی، دیکھتے ہوئے روشن رشک سے دیکھتی، رشک، فخر سے دیکھتی۔ بیٹا اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب لڑکی اپنے چچا جان کی عیادت کے لیے، آپ نے جو پیراگراف بھی لکھنا ہوگا اس کی سٹارٹنگ اسی طرح سے کرنی ہے کہ جب لڑکی اپنے چچا کی عیادت کے لیے کراچی کا سفر کر رہی تھی ٹرین میں، تو ٹرین میں اس کے ساتھ جیسے ہی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی، اس کے ساتھ جو عورت بیٹھی ہوئی تھی وہ ایک بوڑھی عورت تھی۔ جیسے ہی وہ کھانسی تو وہ لڑکی حیران ہوئی اور اس کی طرف اس نے دیکھا۔ پھر آپ نے اس پیراگراف پہ آ جانا ہے۔ امامہ بیٹا آپ اس کے بعد کوسچن کیجئے گا۔ کمبل کی گٹھڑی کھلی، یعنی اس بوڑھی عورت نے کمبل لپیٹا ہوا تھا۔ جب اس نے کمبل ہٹایا تو لڑکی نے دیکھا کہ ایک جھریوں کا مارا بگلے کے پر جیسا سفید بالوں کا چہرہ، یعنی کہ اس بڑھیا کے بال سفید تھے، چہرہ بڑھاپے کی وجہ سے جھریوں سے بھرا ہوا تھا، اور کمبل ہٹاتے ہی وہ بوڑھی عورت لڑکی کے سامنے تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس بوڑھی عورت نے ڈھیلی ڈھالی سی فراق، ایک کھلی سی فراق پہنی ہوئی تھی، اس کے بال کٹے ہوئے تھے، اور اس کے پاس ایک صندوق تھا جس پر اس نے اپنا ہیٹ اتار کر رکھا ہوا تھا۔ دیکھنے میں وہ حلیے سے وہ بڑھیا عیسائی معلوم ہو رہی تھی، جس طرح عیسائی لوگ لباس پہنتے ہیں، اس بڑھیا کا لباس بھی عیسائیوں جیسا تھا۔ لڑکی نے اس کو غور سے دیکھا، پھر اس نے دیکھا کہ یہ جو دبلی پتلی سی بڑھیا ہے، وہ سوچنے لگی کہ کاش یہ میرے ساتھ نہ ہوتی سفر میں۔ اس کے ساتھ بیٹھنے پر اس کو افسوس ہونے لگا، اور وہ کہنے لگی کہ کاش اس کی جگہ کوئی نوجوان لڑکی میرے ساتھ ہوتی اور سفر میں ہم دونوں مزے مزے کی باتیں کرتی اور سفر کا مزہ آتا، لیکن میرے ساتھ تو ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ اس کو افسوس ہو رہا تھا کہ نہ تو یہ میرے برقعے کی تعریف کر رہی ہے اور نہ میرے چہرے کی، تو کاش کوئی نوجوان لڑکی ہوتی جو اس وقت میرے برقعے کی بھی تعریفیں کرتی اور میرے چہرے کی بھی۔ بیٹا آپ نے یہاں تک اس کو مارک کرنا ہے اور اس کی اسی طرح سے تشریح کرنی ہے۔ یعنی اس میں بڑھیا کو حلیہ بتایا ہوا ہے، اور لڑکی اپنی تعریف کروانا چاہ رہی ہے اور اس بوڑھی عورت کے ہونے پر افسوس کا اظہار کر رہی ہے کہ کاش یہ بڑھیا میرے ساتھ نہ ہوتی۔ اب آپ نے سیکنڈ اس سے پیج پہ اب کیا ہو،
یہاں پر آپ نے بیٹا اس پیراگراف کی تشریح کرنی ہے. اب کیا وہ سوچتی ہوئی جلدی سے آگے آگے بڑھنے لگی. وہ زنانہ ڈبے کے بالکل قریب پہنچ گئی. زنانہ عورتوں کا، عورتوں کی کاؤں کاؤں اور زیورات کی جھنکار. کاؤں کاؤں آوازیں، عورتوں کی آوازیں. زیورات کی جھنکار، جھنکار زیورات کی آوازیں، چھن چھن کی آوازیں. یا جیسے عادی مجرم قیدیوں کی ہائے ہائے. ہتھکڑیوں، وہ کڑا جو مجرم کے ہاتھ میں ڈالا جاتا ہے. ہتھکڑی وہ کڑا جو مجرم کے، لوہے کا وہ کڑا جو مجرم کے ہاتھ میں ڈالا جاتا ہے. بیڑی، بیڑی لوہے کی زنجیر جو مجرم کے پاؤں میں ڈالی جاتی ہے. بیڑی، بیڑیوں لوہے کی وہ زنجیر جو مجرم کے پاؤں میں ڈالی جاتی ہے. اس پر طرفہ، طرفہ انوکھا عجیب. مردوں کی ان کو ہدایتیں. منی کی اماں سامان نہ کھونے پائے. ایک دوسرے آدمی اس قیامت کے موقع پر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے، خبردار نقاب نہ کھلنے پائے. نقاب پردہ، نقاب پردہ. بیٹا یہاں سے لے کر وہ سوچتی ہوئی یہاں سے لے کر کھلنے نہ پائے تک آپ نے تشریح کرنی ہے. اس میں یہ بتانا ہے کہ جیسے ہی گاڑی آتی ہے، لڑکی اپنے چچا کی عیادت کے لیے کراچی جا رہی ہے، تو وہ گاڑی میں سوار ہونے کے لیے پلیٹ فارم پر آتی ہے. تو وہ کچھ سوچ رہی ہوتی ہے، سوچتے سوچتے جلدی جلدی آگے بڑھنے لگتی ہے. تو جیسے ہی عورتوں کے ڈبے کے بالکل قریب پہنچتی ہے، تو عورتوں کی بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ عورتیں ڈبے میں سوار ہوتے ہوئے بہت زیادہ چیخ اور شور و پکار کر رہی ہوتی ہیں. ان کے زیورات کی آوازیں، چھن چھن کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. لڑکی کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی عادی مجرم. قیدیوں کی ہائے ہائے، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں. یعنی کہ عورتوں نے جو زیورات پہنے ہوتے ہیں، ان کے چلنے کا انداز اور قیدیوں کے چلنے کا انداز ایک جیسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ قیدیوں کی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو عورتوں کے زیورات کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. اور اس پر ایک عجیب بات یہ ہو رہی ہوتی ہے، مرد ان کو ہدایتیں دے رہی ہوتی ہیں کہ منی کی اماں دیکھنا، سامان کی حفاظت کرنا، گم نہ ہو جائے. اور ایک آدمی تو اپنی بیوی کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھنا اپنے پردے کا خیال رکھنا کہ پردہ تمہارے چہرے سے نہ ہٹ جائے. بیٹا اس کے بعد آپ نیکسٹ پیج پہ پیج نمبر 65. لڑکی نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا. یہ باجی، یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے. پیج نمبر 65. یہاں سے لے کر یہاں محو کر دینا چاہتی تھی، یہاں تک. باجی یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے. وہ اس کا برقع بھی نیچے سے مارے شوق کے اٹھا لائی تھی. مارے شوق کے، جذبے سے، خوشی سے. لڑکی نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا. وہ سورج کے رخ پر کھڑی قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگی، قہر آلود غصے سے بھری ہوئی. پھر لمبی چوڑی چھت پر مضطربانہ ٹہلنے لگی. مضطربانہ بے چینی سے، بے قراری سے. اسے برقے کی تعریف ہوتے ہی سفر کے سارے واقعات رہ رہ کر یاد آ رہے تھے، جنہیں وہ اپنے دل سے محو کر دینا چاہتی تھی. محو کر دینا، بلا دینا چاہتی تھی. یہ پیراگراف آپ نے بیٹا بتانا ہے کہ جیسے ہی لڑکی اپنے چچا کے گھر پہنچتی ہے، چچا کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ اپنے چچا زاد بہن کے ساتھ چھت پہ چلی جاتی ہے. تو اس کی چچا زاد بہن کہتی ہے کہ باجی یہ جو آپ نے برقع پہنا ہوا ہے، یہ تو بہت ہی پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے. وہ اس کے برقعے کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہے. یہ بیٹا یہاں سے آپ نے اسی انداز میں تشریح کرنی ہے. اور وہ اس کا برقع نیچے آ کر اٹھا کر لے جاتی ہے اور اس کو دکھاتی ہے ساتھ ساتھ، اور خود پہنتی ہے. کہتی ہے کہ یہ دیکھو، یہ تو مجھے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے. محبت سے یعنی کہ اٹھا کر لے کر آتی ہے. لڑکی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی، کیونکہ وہ اپنے خیالوں میں گم ہوئی ہوتی ہے. وہ اس کو سفر کے سارے واقعات یاد آ رہے ہوتے ہیں.
وہ سورج کی طرف منہ کر کے کھڑی ہوتی ہے، سورج کے رخ پر جس طرف سے سورج نکلا ہے اس کی طرف منہ کر کے کھڑی ہوتی ہے، اور اپنے بھرکے کو غصے سے دیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اب اس کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں لوگوں کو دکھانا چاہ رہی تھی اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر وہ اس چھت پر بے چینی بے قراری کے ساتھ ٹہلنے لگتی ہے، اسے سفر کے سارے واقعات یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، وہ اپنے دل سے یہ تمام باتیں بھلا دینا چاہتی ہے لیکن وہ اسے بھول نہیں پا رہی، اور سارے واقعات جو ہیں اس کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو امیر ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ سفر کے دوران اسے جو لڑکا ملا تھا وہ اس کو امیر ظاہر کرنا چاہتی تھی، لیکن اب اس کی ساری جو محنت تھی وہ رائے گاں گئی تھی۔ یہاں تک بیٹا آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پیراگراف جو یہ بورڈ میں آ چکا ہوا ہے 102 مرتبہ۔ اب اس کے بعد اسی کے نیچے آپ نے یہ پیراگراف لڑکی ٹہلتے ٹہلتے، اس کے نیچے یہ جو آتا ہے گوبر سے لپے پتے آنگن میں، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، اور یہاں پر یہ جو ہے تھک گیا ہو، یہاں پر آپ نے یہ 3 لائنز جو ہیں یہ آپ نے نثر پارے کی تشریح کرنی ہے۔ گوبر سے لپے پتے آنگن میں بانس کی کھری، امامہ بیٹا آپ اس کے بعد میں نے کہا کوسچن کیجئے گا، بیٹا تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ گوبر سے لپے پتے آنگن میں بانس کی کھری چرپائی پر کوئی تہمت باندھے اوندا پڑا دھوپ لے رہا تھا۔ گوبر چوپایوں کا فضلہ، لپے پتے لیپنا پوتنا پلستر کرنا سفیدی کرنا، لپے پتے سفیدی کرنا، آنگن صحن، بانس کی کھری چرپائی، بانس سے بنی ہوئی چرپائی پر کوئی تہمت باندھے دھوتی باندھے اوندا الٹا پڑا دھوپ لے رہا تھا، دھوپ سیک رہا تھا، چرپائی کے سرانے کی طرف بیڑی کا بندل دیسی سگریٹ، دیا سلائی ماچس کی ڈبیا رکھی ہوئی تھی۔ پونس خشک گھاس کے چھپر میں ایک ادھیڑ عمر بوڑھی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی پکا رہی تھی۔ دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی پہلو بدلنا اور لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحے کے لیے تھک گیا۔ یہاں پہ بیٹا آپ نے سٹاپ کرنا ہے۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ لڑکی اپنے چچا کے گھر جب عیادت کے لیے پہنچی تو اپنے چچا زاد بہن کے ساتھ چھت پر گئی، اور ٹہلتے ہوئے اس کی نظر ہمسایوں کے گھر میں پڑی تو اس نے دیکھا کہ گوبر سے سفیدی کیے ہوئے ایک گھر میں، جو کہ ایک غریب سے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا گھر لگ رہا تھا، اور اس میں بانس کی چارپائی پڑی ہوئی تھی، اور اس پر ایک لڑکا دھوتی باندھے الٹا لیٹا دھوپ سیک رہا تھا۔ اس کی چرپائی کے سرانے سگریٹ اور ماچس کی ڈبیا رکھی ہوئی تھی، اور گھاس پھوس سے بنے ہوئے ایک چھپر میں ایک بوڑھی سی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں پکا رہی تھی۔ جیسے ہی اس لڑکے نے دھوپ سیکتے ہوئے کروٹ بدلی اور اس لڑکے اور لڑکی کی نظریں آپس میں ملی تو لڑکی نے اس لڑکے کو پہچان لیا، کیونکہ یہ وہی لڑکا تھا جو سفر میں اس کے ساتھ تھا۔ اس طرح اس کی اصلیت اس لڑکی پر کھل گئی، اور لڑکی کو ایسے لگا جیسے دھڑکتے دھڑکتے اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا ہو۔ بیٹا آپ نے یہاں تک اس کی تشریح کرنی ہے۔
یہ اس کے ماخذ کا نام سب افسانے میرے. اس کے تمام MCQ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس نے اس پر کس رویے کا اظہار کیا. یہ تمام کوشچن آنسر جو ہیں آپ کے نوٹس میں لکھے ہوئے ہیں, وہاں سے اچھی طرح آگے جو آپ کا ٹیسٹ آئے گا وہ ان میں سے آئے گا. نیکسٹ ٹیسٹ جو ہوگا, ابھی تو آپ سٹارٹ ہو چکے ہیں, اس سے اگلا ٹیسٹ ہوگا. سبق ملمہ کے ماخذ کا نام کیا ہے؟ سب افسانے میرے. سب افسانے میرے. لڑکی اسٹیشن پہنچی تو گاڑی آنے میں کتنی دیر تھی؟ 15 منٹ. سبق ملمہ اصناف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ افسانہ. ملمہ کس کی تحریر ہے؟ ہاجرہ مسرور. لڑکی نے کلی کو کتنی رقم دی؟ 98. لڑکی کے سفر کا مقصد تھا بیمار چچا کی عیادت کرنا. لڑکی نے ریل کے کس درجے میں سفر کیا؟ انٹر. نیچے یہ غلط درست ہیں. گاڑی ہمیشہ لیٹ رہتی ہے, کلی نے کہا. درست. لڑکی کو ماموں کی بیماری کا خط ملا. کراس. کلی 1 روپے کا سکہ پا کر خوش ہو گیا. کراس. چچا کے ہاں لڑکی کا استقبال خوشی سے کیا گیا. ٹک. بیٹا آپ نے اب جو اس کے لیے پیراگراف لکھنا ہے نثر پارے کی تشریح کے لیے, وہ آپ نے کچھ اس طرح سے لکھنا ہے کہ یہ نثر پارہ سبق ملمہ میں سے لیا گیا ہے. ملمہ ہاجرہ مسرور کا ایک افسانہ ہے, اور اس افسانے میں انہوں نے دھوکہ اور بناوٹ سے منع کیا ہے کہ بعض لوگوں میں دکھاوے کی عادت ہوتی ہے, اور یہ عادت جو ہے یہ بہت بڑی برائی ہے. اور اس پورے افسانے میں ایک لڑکی کی نفسیاتی کشمکش کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح اپنے اوپر دکھاوے کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے. مطلب یعنی کہ 2-4 لائنیں آپ لکھیں تو اس کے بعد آپ اصل نثر پارے کی تشریح پہ آ جائیں اور اس کو بیان کریں اچھے طریقے سے. اس کی ریکارڈنگ بند کرنی ہے آپ کو, بچوں سے کرنا ہے.